کیا کہیں گے حافظ عثمان صاحب؟ جی دیکھیں، اگر ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں تو بنیادی جو مسئلہ مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ڈیمانڈ کا نہیں ہے، بلکہ ڈومیسٹک اسٹرکچرل کنسٹرینٹس ہیں کا ہے. کیونکہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ایکسپورٹ جو پوٹینشیل ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، لیکن جب ایکسپورٹرز کو آپ انسٹیٹیوشنل اور فائنینشیل سپورٹ کی جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ مکمل طور پر آپ فراہم نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ایکسپورٹ گروتھ ہے وہ اپنی جو حقیقی صلاحیت ہے اس سے کم رہ جاتی ہے. اگر آپ خاص طور پر دیکھیں تو فائنینشیل انٹرمیڈیشن کی میں یہاں بات کروں گا، یعنی بینکنگ سسٹم جو ہمارے ہاں ہے، یا وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جب بھی آپ کی ایکسپورٹ کی بات ہو، تو جس میں آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ایکسپورٹرز کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پر انہیں جو ہے وہ بر وقت ورکنگ کیپٹل ملے، انہیں ٹریڈ فائنینس ملے، انہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیمنٹ کا جو پریڈکٹیبل میکینزم ہے وہ بھی دستیاب ہو. لیکن اب پاکستان میں انفارچونیٹلی اکثر جو ایکسپورٹرز ہیں وہ جب ان کو فائنینسنگ کی یا فورن ایکسچینج پروسیسنگ کی اپروولز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جو ٹریڈ ڈاکومنٹیشن ہے اس میں ڈیلیز آتے ہیں اور اس میں ان کو کافی زیادہ تنگی ہوتی ہے. تو اس کا جو اثر ہے وہ زیادہ پھر ایکسپورٹر پر پڑتا ہے، اس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ محدود ہو جاتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو انٹرنیشنل بائر کی کانفیڈنس ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں گلوبل مارکیٹس میں آپ ریلائبلٹی اور پریڈکٹیبلٹی کی جو اہمیت ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کا براڈر میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی آپ کا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو جب ایکسپورٹر کو جو آپ کی ایکسپورٹس ہیں وہ مطلوبہ رفتار سے نہیں بڑھتی تو جو آپ کی اپنے فورن ایکسچینج ارننگز کی بات کی تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے، اور ایکسٹرنل اکاؤنٹس جو ہیں اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اور پھر آپ کے ساتھ ساتھ جو ریزروز ہیں وہ جو ہے وہ سسٹین نہیں کر پاتے، اور ایکسٹرنل بورنگ اور جو آئی ایم ایف کی سپورٹ ہے وہ پھر آپ کے لیے ضروری بن جاتی ہے. تو اس طرح اگر آپ ایکسپورٹ کی جو ویکنیسز ہیں جس کے اوپر حکومت کام کر بھی رہی ہے لیکن اس کے اوپر اور تیزی لانے کی ضرورت ہے، اور براہ راست جو ہے وہ آپ کو تاکہ جو مائکرو اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کے اوپر اس کا اثرات نہ ہو. لہٰذا میرا اپنی اوپینین وہ یہی ہے کہ جو آپ کی سسٹینیبل اسٹیبلائزیشن کے لیے اگر آپ پاکستان میں اپنے ایکسپورٹ ایکو سسٹم کو مضبوط بنائیں، جس میں آپ کی بینکنگ سیکٹر کا جو ریفارمز ہے وہ ایک بہت اہم ہے، تاکہ جو ایکسپورٹر ہے وہ جب بینک کے پاس جائے تو اس کو جو ایکسپورٹ اورینٹڈ فائنینسنگ ہے اس کو جو ہے وہ ملے. اور